السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ صبر اللہ پہ یقین کی آخری حد ہے۔ الحمدللہ۔ پھر یوں ہوا صبر کا دامن تھام کہ ہم اتنا چلے کہ فاصلے حیران رہ گئے۔ بے وقوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ نکاح سے پہلے شکل اور نکاح کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں۔ زندگی بدلنے والی ایک اہم بات، صبح کے وقت کی ایک مثبت سوچ آپ کا پورا دن بدل سکتی ہے۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائے تو دوائیں بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دیں۔ مشکل حالات میں بھی سب سے لمبا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وقت کبھی نہیں ٹھہرتا، گزر جاتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انسان زندگی کے امتحان سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھائے بھی تو برا نہیں لگتا۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن لوگوں کو چن لو اور جن لوگوں کو چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ تم جو بات کرتے ہو تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دے گا۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھ پر اپنا کرم اور فضل کرنا۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف کی بات ہے۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستی ہے۔